بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی عالم کے حضرت بایزید بسطامی سے 26 سوال۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، کوئی محمدی ہمارے مجمع کے اندر آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ یہودی عالم نے کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی عالم نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں جواب دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، ہاں میں جواب دوں گا۔ یہودی عالم نے سوال کرتے ہوئے اپنا پہلا سوال کیا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا، دو بتائے جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا، لوح قلم و کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہے، ان کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتائے جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہے، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتائیں جس کا 9واں نہ ہو؟ فرمایا، میرے رب کا عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں۔ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 روزے گھر پر رکھنے کو فرمایا ہے، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ فرمایا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ فرمایا، وہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار، لیکن خود سوال کیا، اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعے کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کیا ہے؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔
کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اٹھانے والی ہو اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے رکھا ہے؟ ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا وہ بتاؤ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا؟ پھر فرمایا کہ اسے اللہ نے خرید لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی مادہ ہے اور اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ وہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر لائے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس بول میں دونوں سچے ہیں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ یہودی عالم نے کہا
ہاں میں جواب دوں گا۔ بایزید بسطامی کہنے لگے، اچھا ایک بات بتا دے کہ جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ مجمع کے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پا رہے۔ یہودی عالم کہنے لگا، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہودی عالم نے کہا، جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے، اگر تم کہو گے تو ہم مان لیں گے۔ یہودی عالم نے کہا، جنت کی چابی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ جنت کا دروازہ بند ہے اور چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ جنت والے آئے اور جنت پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے، ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کراؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے، آپ تو آدم ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے، میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔